یعنی سب انبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں التماس کرتے ہیں، مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ کیسے؟ آسمان کے بادل میں سے ایک حصہ یا حضور کے علوم میں وہ فیضان سمندر سے ایک قطرہ۔ حاضرین، آیت پاک اور اس کی تشریحات اور علماء کرام بزرگان دین کی تحریرات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت کامل ہے کہ جن کا کوئی جواب نہیں۔ میں آج آپ کی خدمت میں ماہ میلاد کی فضیلت اور سعادت کی وجہ سے مخلوقات کو کیا فائدہ ہوا اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ حاضرین کرام، میں نے اس سے پہلے بھی بارہا یہاں کی محفلوں میں بھی اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر ایک بات عرض کی ہے۔ حضور شیخ الاسلام امام محمد مختصر انداز میں قانون کی اصول کے معلوم نہیں ہوتا بلکہ موجودات کا اعادہ ہوتا ہے۔ آپ اسے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ ارشاد یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے میلاد شریف کے اہتمام کرنے والوں پر ایک سوال پیدا کیا اور وہ فلسفے کا سوال ہے، علم منطق اور فلسفے کا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو چیز نہیں ہے وہ نہیں آتی، معلوم ہے تو جو چیز معلوم ہے وہ پلٹ کے نہیں آتی۔ یہ قاعدے کے بنیاد پر فلسفیہ نے اعتراض کیا کہ میلاد منانا سمجھداری کی بات نہیں ہے، کیوں ہے پلٹ کر نہیں آ سکتا تو اس پر خوشی منانے کا اہتمام۔ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جانے کے انہی کے جواب میں، انہی کے انداز میں، انہی کے فلسفیانہ اصول کے مطابق جواب یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس میں میلاد کے اہتمام میں اعادہ معلوم نہیں ہوتا بلکہ اعادہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے وقت میں جو انوار الہی، تجلیات خداوندی، فضل و رحمات کردگار اس دنیا میں حاصل ہوئے تھے، جو اہتمام دنیا بھر میں ہوا تھا۔ فرشتے زمین پر اتر آئے، آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے، انبیاء کرام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ کے دربار میں خوشخبری سنانے کے لیے تشریف لائے، بلکہ جو سابقہ مقدس خواتین تھی جیسے حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت حوا علیہ السلام، یہ سارے حضرات پلٹ کر تشریف لائے حضور پاک کی ولادت کے وقت میں خوشخبری سنانے کے لیے۔ تو یہ جو حالات تھے، فضائل تھے، برکات تھے، انوار سے سارا جہاں پر نور تھا اور فضیلتیں زمین و آسمان کے ذرے ذرے چپے چپے میں سمائے ہوئے تھے۔ میلاد کی گھڑی جب بھی آتی ہے وہ سب نعمتیں پلٹ کر آتی ہے، اس لیے کہ وہ معلوم نہیں کہ وہ موجود ہے، جو موجود ہے وہ پلٹ کے آتا ہے۔ معدوم کس کو کہیں گے؟ معدوم اس کو کہیں گے جس کا وجود ہے، جن کے تصدق میں اجسام کا بھی فائدہ ہے، ارواح کا بھی فائدہ ہے، انوار کا بھی فائدہ ہے، ساری کائنات کا فائدہ ہے۔ اور جس طریقے سے غذا کے بغیر، جس طریقے سے غذا کے بغیر انسان اور مخلوقات، زندہ مخلوقات کا قیام نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دنیا کا قیام نہیں ہو سکتا۔ جو ساری کائنات کا قیام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی وجہ سے ہے۔ تو خالق کائنات دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے، اس لیے پیر کے ہی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف لائے۔ حاضرین، دوسری بات یہ بزرگ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ مالکی رحمۃ اللہ علیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن تشریف لاتے تو جمعہ کی فضیلت تو مسلمہ پہلے ہی سے سب کو معلوم ہے، احادیث پاک میں بھی ذکر آیا، انبیاء کرام کو بھی فضیلتیں ملی، یہ ساری نعمتیں جمعہ کے دن ملی۔ اگر سرکار جمعہ کے دن تشریف لاتے تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
फजीलत की क्या खुसूसियत पाई जाती? कहने वाले ये कहते कि देखो जुमा की इतनी बड़ी फजीलत है, हुजूर भी जुमा के दिन पैदा हुए। रब ये नहीं चाहता कि लोग ये कहें, रब ये चाहता है कि लोग ये कहें कि देखो हुजूर की कितनी बड़ी फजीलत है, पीर के दिन तशरीफ लाए तो पीर को फजीलत मिली। तो सरकार की वजह से कायनात को फजीलत दी जाने वाली है, इसीलिए रब ने हुजूर को दुनिया में भेजा भी तो ऐसे दिन भेजा जिस दिन की फजीलत पहले से मुसल्लमा नहीं थी, जिस दिन की फजीलत पहले से वाज़ेह नहीं थी। तो हाल ही में कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने पैदा फरमाया जुमा के दिन, यानी आपका जसद मुबारक बनाया गया जुमा के दिन, उसमें रूह डाली गई जुमा के दिन, और आपको फरिश्तों ने सजदा किया जुमा के दिन, आपको दाखिल किया गया जुमा के दिन, जन्नत से आप जमीन पर तशरीफ लाए जुमा के दिन। बस ये वजह। और असल से बातें हैं कि हरमैन शरीफैन में रात भर बड़े बड़े अकाबिर अइम्मा अवाम महफिलों में जमा होते हैं और मौलूद पढ़ते हैं, सरकार की खिदमत में नात वगैरह के हदाये पेश करते हैं, दुरूद पाक का इत्तिमाम होता है और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल सजाई जाती है। जब सुबह सादिक का वक्त आता है तो सारे लोग खड़े होकर हुजूर की खिदमत में सलाम पढ़ते हैं। तो कम से कम सलाम पढ़ने का, खड़े रहकर सलाम पढ़ने का सूद अगर हमें मिलता है 400 साल मिलता है। और दुनिया भर में ताकि हरमैन शरीफैन में भी ये अमल होता है, पता हदीस है इस बात पर गवाह। तो हाज़रीन किराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जुमा को निस्बत मिली तो दुआ की कबूलियत की घड़ी जुमा में रखी गई, और पीर को सरकार से निस्बत मिली तो दुआ की कबूलियत की घड़ी पीर के दिन रखी गई। हाज़रीन किराम, नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसको निस्बत मिली उसकी फजीलत बढ़ गई। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सआदत, इसके मुतालिक हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह और सुबुलुल हुदा व रशाद सीरत पाक की जो किताब है उसके मुअल्लिफ अल्लामा यूसुफ सालिही रहमतुल्लाह अलैह आप तहरीर फरमाते हैं, तबर्रकू बिमौलिदिही फइन्ना मौलिदहु मौज़ूउन मुबारक, कि ऐ लोगों मेरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की घड़ी से बरकत हासिल करो। हुजूर की विलादत का जो वक्त है, जो दिन है, उससे बरकत हासिल करो, इसलिए कि सरकार की विलादत का वक्त खुद बाबरकत है, जो बाबरकत है उसी से बरकत हासिल की जाती है। इसीलिए सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक से बरकतें हासिल करते थे, मीलाद के वक्त से बरकतें हासिल करते थे। अगरचे के लोग ये कहते हैं कि जैसे आजकल लोग बहुत सारे अजीब अजीब सवाल करते हैं, बेढंगे सवाल। देखिए, सवाल करने के लिए भी इल्म की जरूरत होती है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पूछना आधा इल्म, पूछने का तरीका आ गया तो आधा इल्म आ गया, बाकी जवाब में आधा इल्म रहता है। तो ये पूछना ही नहीं आता लोगों को, ऐसे अजीब सवाल करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत की बाद वाली 23 साल जिंदगी में हुजूर ने कितनी बार मीलाद मनाया? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शरीफ 63 साल, आपने कितने बार मीलाद मनाया? कौन सी हदीस पाक में है? हमारे उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि आप और हम मीलाद के महीने में 12वीं को मनाते हैं। सहाबाए किराम की जिंदगी का हर लम्हा मीलाद था, वो हुजूर की मीलाद ही मनाते थे और क्या करते थे? उनको आता भी क्या था इसके सिवा? सबसे बड़ा मीलाद तो ये है कि वो हुजूर को देखते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में डूबे हुए थे। जो नेमत सामने है उस 10 सहाबाए किराम अगर लिखे 1,24,000 सहाबाए किराम, और वो सबके 23 साल में पूरी 63 साल की जिंदगी, तो इसमें कोई सवाल की बात नहीं है। अजीब से लोग सवाल करते हैं, यहाँ कोई सवाल की गुंजाइश नहीं।
اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ صحابہ کرام کی بہت ساری تفصیلات ہیں. وہ حضرات دیکھیے جو احادیث پاک میں مختصراً عرض کروں گا. حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے نور نکلا جس سے ملک یمن شام کے محلات روشن ہو گئے. کعبہ شریف 3 دن تک جھوٹا رہا. کعبہ شریف کعبہ حضور کی دولت خانے کی طرف رخ کر کے جھک گیا اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انوار دیکھے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک ایسا پرندہ دیکھا کہ دنیا میں کبھی میں نے اس سے پہلے اس کے بعد نہیں دیکھا اور وہ میرے بدن پہ پر باندھنے لگا جس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے ولادت کی وہ مجھے نہیں ہوئی. تو ایسے ہی انوار و تجلیات کی باتیں حضور کے میلاد کے یہ سارے احوال کس نے بیان کی؟ تو صحابہ کرام اگر حضور کے میلاد کا ذکر نہیں کرتے تو یہ میلاد کی حدیثیں ہم تک پہنچتی کیسے؟ یہ حدیثیں آج تک کتب میں موجود ہونا یہ دلالت کر رہا ہے کہ صحابہ کرام نے ضرور میلاد منایا ہے. حاضرین کرام بہرحال میں آگے گفتگو کی طرف چلتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکتیں کیسی ہیں؟ ایسی برکتیں ہیں کہ سرکار کی ولادت ہوئی تو فرشتوں کو بھی نعمتیں ملی, شیطان کو بھی رحمت ملی. شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہے. قرآن مجید کہتا ہے لعنتی علیک الی یوم الدین, قیامت کے دن تک کے لیے تجھ پر میری لعنت ہے, تو میری رحمت سے دور ہے. لیکن روایات میں آتا ہے کہ شیطان کو بھی اللہ کی رحمت ملی, پورے طور پر بخشش نہیں ہوئی مگر اس کے عذاب میں وہ مبتلا تھا, اس کے عذاب میں کمی ہوئی. تو تفصیل میں عرض کروں گا. بہرحال حاضرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا, نور مبارک کے انوار کیا ہیں, برکتیں کیا ہیں, انبیاء کرام کو کس طریقے سے فیض ملا, حضرت آدم علیہ السلام کو کیسی نعمتیں ملی, یہ تفصیلات ایک دو باتیں میں عرض کر کے پھر رحمت کا حصہ اور حضور کی ولادت کا فیض, پیارے آقا کی ولادت خواہ وہ نورانی ہو جسمانی ہو, جو بھی ولادت باسعادت ہے اس کا فیض کیسے ملا وہ تفصیل میں عرض کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام کے پشت ادھر میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کے نور پاک کو رکھا, پشت ادھر میں رکھا. تو حضرت آدم علیہ السلام جنت کی جب سیر کرتے تو دیکھتے تھے کہ دو روایتیں بھی ملتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ پرندہ اگر بھنبھنائے کوئی آواز کرے اپنی زبان سے تو جیسی آواز آتی ہے بھنبھنانے کی ویسی آواز آتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار یہ میری پشت سے آواز کیسے آ رہی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ھذا تسبیح نور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اے آدم میری پاکی بیان کر رہا ہے, اس کی آواز ہے. تو پتا چلا رب کی تسبیح بیان کرنا سرکار کے نور پاک کی سنت ہے. اگر نور مصطفیٰ سے ہماری وابستگی ہے تو ہم رب کی تسبیح بیان کریں گے, رب کی تسبیح ہم بیان کریں گے, اور رب حکم فرماتا ہے تم نبی کی تسبیح بیان کرو, یہ بھی حکم ہے وہ بھی حکم ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہمارے نبی کو تمہارے پاس شاہد گواہ بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم حضور پر ایمان لاؤ, تعظیم کرو, توقیر کرو, صبح شام ان کی پاکی بیان کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو پتا چلا کہ جس کو رب نے بے عیب بنایا تو وہ ذات پاک کی پاکی ہی بیان کی جا سکتی ہے, عیب نقص تلاش نہیں کیا جا سکتا. جیسے سورج میں اندھیرا نظر نہیں آتا, حضور میں عیب نہیں ہے, بے عیب رب نے بنایا ہے. تو حاضرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ہے, دوسری روایت میں آتا ہے کہ فرشتے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور تسبیح پڑھتے تھے. تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار ایسی کیا بات ہے فرشتے میرے پیچھے چلتے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی پشت میں میرے نبی کا نور ہے اور وہ اس نور کی برکت پانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کبھی تو کر لیں کم از کم 300 مرتبہ, اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. بہرحال حاضرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا فیض کیسے کیسے کس کس کو ملا. آخری ایک دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات سمیٹنے کی طرف آتا ہوں.
حاضرین، حضرت جبریل علیہ السلام سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل بتاؤ سارے عالموں کو میری رحمت ملی، رب نے رحمت للعالمین بنایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اے جبریل بتاؤ میری رحمت سے آپ کو کیا فیض ملا، میری رحمت کا حصہ آپ کو کیا ملا؟ قربان چاہیے حضرت جبریل علیہ السلام پاک باش شیطان جنات میں داخل، کیونکہ جنات کی دو قسمیں بنتی ہیں، کچھ اچھے اور کچھ برے، تو بہرحال جنات اور انسان یہ دو ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، باقی سب رب کی فرما برداری ہیں، ایک لمحے کے لیے برابر انحراف نہیں ہوتا۔ تو غور کیجئے اللہ کا ہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام سراپا معصوم ہو کر بھی اتنا خوف خالق کائنات کا، حاضرین اس کا کروڑواں حصہ بھی ہمارے دل کو خدا کا خوف مل جائے نجات ہے، کامیابی۔ خوف کیا آتی ہے تو یہ بھی عرض کروں گا اللہ تعالیٰ اس کا خوف ہمارے دلوں میں بھر دے، کیونکہ خوف خداوندی ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے وہ خوف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خوف عطا فرمائے، کیونکہ امید بھی وہی دیتا ہے، خوف بھی وہی دیتا ہے، ایمان چونکہ وہی عطا فرماتا ہے، اس کے عطا کے بغیر کون مومن ہو سکتا ہے؟ حدیث اور وہ پانی دوزخ کی آگ پر پھینک دیں گے تو آگ بجھ جائے گی، تو یہ دوزخی جو نکل چکے تھے دوزخ سے کہیں گے کہ اے جبریل شکریہ آپ کا کہ اس آگ سے آپ نے نجات دی، یہ کون سا پانی ہے جو دوزخ کی آگ بجھا رہا ہے؟ مگر ایک بات یاد رکھیں، دوزخ کی آگ نہیں بجھتی۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دوزخ کی آگ بجھ جائے گی، کفر ہے، کیونکہ اللہ نے دوزخ کی آگ جلائی، بجھائی نہیں بجھے گی۔ اللہ فرما رہا ہے خالدین فیہا، کافر مشرکوں کے بارے میں آیا ہمیشہ رہیں گے، بجھے تو پھر کیا نقصان، لیکن چونکہ وہ آگ دوزخ سے جدا ہو چکی ہوگی، دوزخ سے منقطع ہوگی، دوزخ سے نکل گئی تھی اس لیے بجھ جائے گی، دوزخ کی آگ نہیں بجھے گی۔ اور دنیا میں جو آگ ہے یہ بھی دوزخ کی آگ ہے، دوزخ کی آگ سے حدیث پاک میں آتا ہے دوزخ کی آگ سے ایک چنگاری لے کر 70,000 مرتبہ آب کوثر میں ڈبو دیا گیا، اس کے بعد دنیا کی آگ بنی، تو یہ بھی دوزخ کی آگ ہے، لیکن چونکہ دوزخ سے جدا ہے اس لیے بجھتی، تو وہاں پر بھی وہ آگ بجھے گی۔ پوچھتے ہیں لوگ کہ کیسے بجھ پائی؟ تو جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں خدا کے بندے خوف خدا سے جو روتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ ان کے آنسو اٹھا رکھو، میدان محشر میں کچھ گناہگاروں کے کام آئیں گے، تو خوف الہی سے رونے والے آنسو بھی یہ تاثیر رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن دوزخیوں کو بھی ان کی وجہ سے نجات ملے گی۔ اب غور کیجئے خوف الہی کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے حاضرین بڑے بڑے دعوے نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دعوے کرتے ہیں دوزخ کا فرشتہ کیا بگاڑے گا، قبر میں فرشتے میرا کیا بگاڑیں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہی ہے بگاڑنے کے لیے، ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں میرا کیا بگاڑے گا؟ ان کو تو مقرر ہی کیا ہے بگاڑنے کے لیے، گناہگار ہیں تو ضرور بگڑیں گے، نیکوکار ہیں تو سدھریں گے۔ اس طرح کے دعوے کوئی آدمی نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑے بے باکی کی بات ہوگی، جرأت کی بات ہوگی۔ بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک اور آپ کی فیض سے ولادت کا فیض جبریل علیہ السلام کو کیسے ملا؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے مجھے خوف ہوتا تھا ہر لمحہ کہ کہیں میرا حشر شیطان جیسا نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان کی ان فرشتوں نے عبادتیں بھی دیکھی تھی، علم بھی دیکھا تھا، پروازیں بھی دیکھی تھی، پھر اس کا حال برا جو ہوا وہ بھی دیکھا تھا، اس لیے خوف کرتے تھے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اور آپ کی خدمت میں وحی لانے کے لیے مجھے منتخب فرمایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رب نے فرمایا میری تعریف میں، جبریل کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقوی امین، کہ اے نبی آپ کی خدمت میں جو فرشتہ میرا بیان لے کر آئے قرآن مجید وہ طاقتور ہے، امانت دار یعنی ایماندار ہے، امین ایمان
ایماندار امین امانت دار ہے. تو جبریل علیہ السلام کرتے ہیں حضور اس وقت اللہ کی ذات سے ایسی امید ہوئی کہ جس رب نے مجھے قوی فرمایا ایماندار فرمایا پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے دور کر دے. تو آپ کی رحمت کا صدقہ مجھے یہ ملا کہ میرے دل کی بے قراری ختم ہو گئی. تو غور کیجئے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا فائدہ حضرت جبریل کو بھی, ولادت باسعادت کا فیض جبریل علیہ السلام کو ملا. اب ہم تو سراپا محتاج, اللہ نے بنایا ہی ہے فقیر, رب نے ہم کو فقیر بنایا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں امیر ہے, کوئی امیر نہیں, یہ سب فقیر ہے. قرآن کہتا ہے ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو. فقیر ہیں ہم, دنیا مخلوق کے فقیر نہیں ہے, رب کے فقیر, اس کے محتاج ہیں. تو میرا حاضرین کرام, اب ایک بڑے بزرگ ہیں ہندوستان کے, بڑے قدیم بزرگ ہیں, قریب 600-650 سال قدیم, حضرت ملا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنی کتاب معالج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی, شیطان نے عرض کیا اے پروردگار تو نے تیرے نبی کو رحمت للعالمین بنایا اور میں بھی عالموں میں سے ایک مخلوق ہوں, عالموں میں تیرے بے شمار مخلوق ہے, ان میں سے میں بھی ایک ہوں. اے پروردگار جس عذاب میں جب سے میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اس وقت سے لے کر جو عذاب میں تو نے مجھے مبتلا رکھا ہے اس سے نجات عطا فرما. حضور کی ولادت کے وسیلے سے شیطان نے دعا کی. شیطان کو کیا ہوتا تھا, یہ بزرگ تحریر فرماتے ہیں حضرت کاشفی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے ایک فرشتے کو شیطان پہ مقرر فرمایا تھا. وہ فرشتہ ہر لمحہ اس کے گال پہ تمانچہ مارتا اور گردن پہ مکہ مارتا. فرشتے کا کام ہی یہ تھا ہر لمحہ. اب آپ غور کیجیے کچھ دیر کے لیے, یوں سمجھ لیجیے آپ اطمینان سے بیٹھے میں, کوئی آپ کی انگلی کھینچ دے, پاؤں کھینچ دے, کیسی بے چینی ہو جاتی. آرام میں ہے, نیند میں ہے, اور کوئی مچھر بھی کاٹ لے تو کیسی بے چینی ہوتی. اب شیطان کا کیا حال ہوا ہوگا جب سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تب سے حضور کی ولادت تک یہ عذاب میں مبتلا. اور فرشتے کی طاقت, کیسی طاقت, وہ تمانچے کا اثر دن بھر رہتا تھا, دن بھر وہ تمانچے کا اثر نشان نظر آتا تھا اس کے گال پہ. تو عرض کرتا ہے پروردگار حضور کو رحمت للعالمین بنایا, حضور کے صدقے میں مجھے اس عذاب سے نجات دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو جو معمور فرمایا تھا اسے معطل فرما دیا کہ اب یہ تیرا کام نہیں ہے, اس کو میں نے چھٹکارا دے دیا عذاب سے. تو ولادت باسعادت کا فیض شیطان کو بھی ملا جو بدترین مخلوق ہے, ولادت باسعادت کا فیض جبریل امین کو بھی ملا جو افضل ترین مخلوق ہے. تو حاضرین اکرام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی کتنی بابرکت گھڑیاں ہیں اور کیسی فضیلت والے اوقات ہیں. ان اوقات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے, بعض اوقات میں بعض ذریعہ عرض کرتا ہوں, یہاں بھی عرض کر دوں گا کہ ہمارے لوگ ماشاءاللہ میلاد مناتے ہیں, اس کے لیے بہت سارے اہتمامات کرتے ہیں, لیکن کچھ میلاد ایسے بھی منائیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ رہے. کچھ میلاد ہم ایسے بھی منائیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب لاچار ہیں اور کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں, بولتے نہیں ہیں, ان کے گھروں میں ہم ایسا انتظام کر دیں